اللہ مجھ پر یہ مصیبت آسان ہے، یعنی جو اللہ اس مصیبت پر قیامت ڈھا دیتا وہ کہہ رہا ہے حسین یا اللہ کی مصیبت مجھ پہ آسان ہے، انہ بعین اللہ، اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے، تیرے دیکھنے کی وجہ سے کہ تو میرا امتحان لے رہا ہے اور میں کامیاب ہو رہا ہوں، تیرا شکر ہے، میں اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ایک مرحلہ وہ تھا، سنیں گے۔ دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب امام حسین کو گھوڑے سے گرایا جا رہا تھا، وہ بہت سخت مرحلہ تھا، حسین گر نہیں رہے تھے گھوڑے سے، انہوں نے بہت جتن کیے کہ کسی طرح امام حسین کو گرا دیا جائے، مگر امام گر نہیں رہے تھے۔ امام گھوڑے پر ڈگمگاتے تھے پھر سنبھل جاتے تھے، امام جس طرف گھوڑے کو موڑتے تھے فوجیں بھاگنے لگتی تھی، اکیلا حسین تھا کربلا میں اور ہزاروں کا لشکر امام حسین کو مارنے میں ناکام تھا۔ اللہ اکبر، میرے مولا جب گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے اس وقت بھی میرے مولا سنبھل کے بیٹھ رہے تھے، تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا کہ حسین کو میں گھوڑے سے گرا سکتا ہوں۔ پسرے ساز نے اسے قریب بلا کے کہا تم کیسے گراؤ گے؟ کہ حسین کے سینے پہ وہ تیر مارا جائے جو بڑے جانوروں کو گرانے کے لیے مارا جائے۔ لہذا پسرے سعد نے، عمر سعد نے ہورملہ کو بلایا اور وہ تیر سے شعبہ امام کے سینے پہ آ کے لگا۔ مقتل کا بیان ہے کہ وہ تیر کمر سے باہر نکل رہا تھا، امام نے بہت چاہا اسے نکالے مگر وہ باہر نہیں نکل رہا تھا، تو امام نے پشت پر ہاتھ لے جا کر اس کے پھل کو توڑا ہے، اور پھر امام گھوڑے پر کچھ دیر کے لیے ڈگمگائے ہیں اور پھر سنبھل کے بیٹھے ہیں۔ وہ کون سا مرحلہ تھا جس پر حسین گرے؟ جب پیشانی پہ پتھر آ کے لگا ہے، سینے میں تیر لگ گیا، پیشانی پہ پتھر لگ گیا۔ اب حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، امام نے فرمایا ذوالجناح اب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے زمین پر اتار دے۔ اس نے گھٹنے ٹیکے اور ایک مرتبہ حسین زین سے زمین کی طرف آئے۔ امام حسین زین تو چھوڑ چکے تھے مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی۔ اجرکم اللہ، میرے مولا ایک مرتبہ جب زمین کربلا پر پہنچے ہیں تو اس بہن کو بھی سلام کریں جو ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کا یہ منظر دیکھ رہی تھی، کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی، اور طلع زینب سے کھڑے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ شمر خنجر لے کے آگے بڑھا ہے۔ زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، سیاہ اندھیاں چلنے لگی، میری بیوی دوڑی ہے خیمہ گاہ کی طرف، جناب امام سجاد کا بازو ہلا کے کہا اے میرے لال اٹھو، کیا ہو رہا ہے؟ قیامت آ رہی ہے۔ کہا کہ اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ نیزے کی علی پر حسین کا سر چڑھا ہوا تھا، میرے مولا نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزداروں، ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب حسین کا سر تن سے علیحدہ کیا جا رہا تھا۔ بس ایک مثال اور سن لیجئے، جب قیامت آ رہی تھی ان میں وہ مثال تھی جب زینب کو دربار میں لایا جا رہا تھا۔ اس وقت میں میری بیوی نے فرمایا تھا اس کو خاموش ہو جاؤ، میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ تو راوی کا بیان ہے کہ گھوڑے نے اگر پیر اٹھایا ہوا تھا تو پیر اٹھا رہ گیا، کسی جانور کے گلے میں اگر گھنٹی بجتی ہوئی فضا میں گئی تھی تو وہیں ٹھہر گئی۔ ایک مرتبہ سکوت طاری ہو گیا، پوری دنیا کو پوری کائنات کو جناب زینب نے منجمد کر دیا۔ تو اس وقت امام سجاد کی آواز آئی تھی پھوپھی اماں ذرا بابا کا سر دیکھیے، تو کیا دیکھا؟ سر حسین سے آنسو بہ رہے ہیں، امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ فرمایا بھیا تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ تو میرے مولا کی آواز آئی زینب دربار میں چلی جاؤ، تمہارے جانے سے نانا کا دین بچے گا، جاؤ جا کے خطبہ دو اور بتاؤ کہ حسین نے قربانی کس مقصد کی خاطر دی ہے۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت کو خیر فرما، اس گھر پہ برکتیں رحمتیں نازل فرما، صاحب خانہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے امان و انصار نوکروں میں شمار فرما۔ یا حسین جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر
مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اندوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کر گھر بار لٹا کر دیوار بڑے خوف کی ڈھا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ تو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان سوئی نہیں ایک رات اس بچی کو زندہ میں صلح آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ عارض تھی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اے آن محمد تو میری آنکھوں کے تارے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اکبر نوشاد جو اس گھر کا اجالا وہ گیسو والا ہر قدم میں اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ اس وقت قدم جانے قدم نکلے تھے گھر سے چادر چینی سر سے اس وقت خدا جانے قدم نکلے تھے گھر سے چادر چینی سر سے اب تک نہ مسائے سے نکل پائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں
دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں اندھیرے میں اکیلی ہی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آگے سینے سے لگاؤ بابا، میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں، ایسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی، موت کا خوف ہے سناٹا ہے ویرانی ہے، میری امداد کو آؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آگے سینے سے لگاؤ بابا، میں اندھیرے میں اکیلی ہی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آگے سینے سے لگاؤ بابا، غوثے 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 اللہم صل علی السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ويا ونيس النفوس والمدفون بها الجدوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا ولي ابن موسى الرضا الرازق البر والقضاء جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجا وله